السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور دولت الفت سے انسانوں کے علاوہ جمادات، حیوانات، حتیٰ کہ جنات کو بھی حصہ عطا فرمایا۔ انسانوں کی طرح بے شمار جنات بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا کر آج تبلیغ اسلام کی عبادت میں مصروف ہیں۔ بلکہ ابھی حالیہ ہی آج ہم آپ کے ساتھ ایسا واقعہ شیئر کریں گے جو ایک آدھا انسان تھا اور آدھا جن تھا۔ یہ عجیب واقعہ جسے آپ سن کر حیران ہو جائیں گے، بلکہ ایسے صحابی جن کا عجیب و غریب واقعہ۔ یہ صحابی جن حالیہ بھی ابھی ہندوستان میں اللہ والوں کو ملے۔ ان جن صحابی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بھی بیان کی۔ آج وہ درس میں اسی صحابی جن کی یہ حدیث بیان کی ہوئی طالبہ کو بتائی جاتی ہے۔ صحابی جن کی یہ حدیث۔ ناظرین، جنات کا یہ واقعہ جامع المعجزات میں کے صفحہ نمبر 7 پر یہ یوں بیان ہوا ہے کہ مکہ مکرمہ میں ولید نامی ایک کافر رہتا تھا، جس کے پاس ایک سونے کا بت تھا جس پر وہ پوجا کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس بت میں ایک حرکت پیدا ہوئی اور وہ کہنے لگا، لوگوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں، معاذ اللہ ان کی تصدیق نہ کرنا۔ اس بات پر ولید بہت خوش ہوا اور باہر نکل کر اپنے دوستوں سے کہنے لگا، مبارک ہو، آج میرا معبود رولا ہے اور اس نے صاف صاف کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں، معاذ اللہ۔ اب یہ سارا ماجرا سن کر لوگ فوراً ولید کے گھر آئے اور دیکھا تو واقعی اس کا بت یہ جملے دہرا رہا ہے۔ اب وہ لوگ بھی بہت خوش ہوئے اور دوسرے دن کان ملان کے ذریعے ولید کے گھر پر بڑا اجتماع رکھوایا گیا تاکہ اس دن بھی بت کے منہ سے یہی جملہ سنے۔ جب بڑا اجتماع ہو گیا تو ان لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دعوت دی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تشریف لانے کا بولا تاکہ اس بت کے منہ سے یہ سب کچھ سن سکیں۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بت کو اٹھا کر کہتے ہیں، اے مکہ والوں، خوب جان لو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور ان کا ہر ارشاد سچا ہے اور ان کا دین برحق ہے۔ اے لوگوں، وہ تم اور تمہارے بت جھوٹے ہیں، بلکہ گمراہ کرنے والے ہیں۔ اگر تم سچے محمد پر ایمان نہ لائے تو تم جہنم میں جاؤ گے۔ بس عقل مندی سے کام لو اور سچے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کر لو۔ بت کا یہ مکمل درس سن کر ولید بہت گھبرا گیا اور اپنے معبود کو پکڑ کر زمین پہ دے مارا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ ناظرین، اب دل تھام کر سن لیں۔ لوگوں کے اس اجتماع سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فاتحانہ طور پر واپس ہوئے تو راستے میں دیکھا کہ ایک شخص گھوڑے پر بیٹھ کر جو سبز پوش تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی جس تلوار سے خون بہہ رہا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کون ہو؟ تو وہ بولا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جن ہوں اور آپ کا غلام مسلمان ہوں، طبل طور میں رہتا ہوں، مہین بن العبر ہے۔ میں کچھ دنوں کے لیے کہیں باہر گیا ہوا تھا۔ آج میں گھر واپس آیا تو میرے سارے گھر والے رو رہے تھے۔ میں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے فرمایا کہ ایک کافر جن جس کا نام مسفر تھا، وہ مکہ مکرمہ میں آ کر ولید کے بت کے اندر گھس کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بکواس کر گیا ہے اور آج پھر گیا ہے تاکہ نہ کہ بت کے اندر گھس کر آپ کے خلاف بکواس کرے۔ اے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے یہ سب کچھ سن کر بہت غصہ آیا اور میں تلوار لے کر اس کے پیچھے دوڑا اور اسے راستے میں قتل کر دیا اور میں خود ولید کے بت میں گھس گیا اور جو کچھ میں نے کہا ہے وہ میں نے ہی بولا ہے۔ ناظرین، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سارا قصہ سنا تو بڑی مسرت کا اظہار کیا اور اپنے اس غلام جن کے لیے دعا فرمائی۔ بلکہ ناظرین، دور نبوت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے تو مدینے میں ایسا جن داخل ہوا جو آدھا انسان تھا اور آدھا جن تھا۔ اس جن کا قد 40 قد جتنا تھا
سب لوگ ڈر کر بھاگنے لگے اور سب لوگ مسجد نبوی میں اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں اس بلا سے بچا۔ وہ بلا سیدھا مسجد نبوی کے پاس آ رہی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تم کیوں ڈر رہے ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اتنے میں وہ جن مسجد نبوی میں داخل ہوا تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے پاس ایک آرزو لے کر آیا ہوں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جن سے پوچھا کہ تمہاری کون سی آرزو ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے گال سے خون اور پیپ بہہ رہی ہے اور میرے ہاتھ کھجور کے پتے سے بنے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے ہاتھ کس نے اور کب باندھے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر 30 سال پہلے اللہ نے مجھے زمین پر پیدا کی۔ میری طاقت تمام جن لوگوں سے زیادہ تھی اور میں جنوں پر ظلم کیا کرتا تھا، اور جو بھی جن مجھے ملتا میں اسے مار دیا کرتا تھا یا میں اس کو معذور بنا دیا کرتا تھا۔ ایک دن میرے سامنے سے ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان گزرا جو جن مخلوق میں سے نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ میں اسے قتل کر دوں، تو میں نے اس نوجوان کو کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں یا پھر معذور کروں؟ تو اس نے کہا کیوں، تم ایسا کیوں کرو گے؟ تو میں نے کہا کہ میرے دل کا ایک شوق ہے، اس کام میں مجھے بہت مزہ آتا ہے۔ تو اس نوجوان نے کہا تم نے آج تک کتنوں کو قتل کیا ہے اور کتنوں کو معذور کیا ہے؟ تو میں نے کہا بے حساب لوگوں کو۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ میں آج سب کا حساب کر دوں گا۔ اب یہ سب کچھ سن کر مجھے بہت غصہ آیا تو میں نے اس پر حملہ کیا، تو اس نوجوان نے میرا حملہ ناکام کر دیا اور مجھے ایک تھپڑ بھی مارا۔ میں ایک تھپڑ میں ہی بے جان ہو گیا۔ پھر اس نے مجھے کھجور کے پتے سے باندھ دی۔ میرے اندر جتنی بھی طاقت تھی اس تھپڑ سے سب ختم ہو گئی۔ میں نے اس کی بہت منتیں کی کہ مجھے معاف کر دو، لیکن وہ جاتے جاتے میری نظروں سے غائب ہو گئی۔ میں اپنی قوم کے پاس گیا، لیکن نہ ہی میرا درد گیا اور سب بے بس ہو کر دیکھ رہے اور سب چلے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کی۔ میں ان کے پاس بھی گیا، لیکن انہوں نے بہت کوشش نہیں کھول پائے، اور بہت سارے اللہ کے نبی آئے لیکن کوئی نہ کھول پائے۔ تب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا تو وہ بھی نہ کھول پائے۔ اوپر سے اللہ کی وحی آئی کہ اس کو وہی کھولے گا جس نے اس کو باندھا ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ اچھا وہ کون جو کھول پائے؟ انہوں نے آپ کا بتایا۔ تب سے میں آپ کے انتظار میں ہوں، اور آج جا کر میرا انتظار ختم۔ اس کے ہاتھ کھل گئے اور اس کے گال سے جو خون بہہ رہا تھا وہ بھی رک گیا اور اس کی قوت بھی واپس آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب جاؤ تم آزاد ہو۔ تو اس نے کہا کہ میں اب کہاں جاؤں، مجھے تو ہزاروں سال بعد اب حق ملا ہے، اب میں حق کو چھوڑ کر کہاں جاؤں؟ ناظرین، یہ واقعہ اللہ ہی جانتا۔ جنات سے اور جنوں سے زیادہ طاقت انسانوں کو ہی دی، بلکہ انسانوں کو اشرف المخلوق بنایا ہے۔ بلکہ حضرت شاہ اہل اللہ صاحب جو کہ شاہ ولی اللہ مقدس دہلوی کے پاس بھائی اور بہت بڑے عالم و بزرگ، ایک دفعہ غلطی سے کسی جن کو قتل کیا تھا۔ یہ واقعہ علامہ بن شاہ کشمیری صاحب نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ ایک بار حضرت شاہ صاحب اپنے حجرے میں بیٹھے تھے کہ ایک سپاہی آیا تو آپ سے فرمایا کہ آپ کو بادشاہ بلا رہے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب فوراً اٹھے اور اس سپاہی کے ساتھ چل دیے۔ وہ سپاہی آپ کو بجائے لال قلعہ لے جانے کے پہاڑ گنج کی طرف لے گیا۔ وہاں ایک غار کے پاس جا کر کہنے لگا اس غار میں داخل ہو جائیں۔ تو شاہ صاحب اس غار میں داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جنات کا بہت بڑا مجمع ہے اور ان کا بادشاہ بیٹھا ہے، اور اس کے دائیں جانب ایک بہت بڑا جن بیٹھا ہوا ہے۔ بادشاہ کے سامنے ایک مردہ لٹکایا ہوا ہے۔ ایک مرد اور عورت وہاں کھڑے ہیں۔ انہوں نے اشارہ کر شاہ صاحب کو کہا اس آدمی نے ہمارے بیٹے کو قتل کر دیا ہے، ہمیں قصاص دلانا چاہیے۔ حضرت اہل اللہ صاحب سمجھ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگ مجھ سے قصاص نہیں لے سکتے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے جس شخص نے اپنی ایت بدل دی، اگر اس کو کوئی غلط فہمی سے مار ڈالے، اس مارنے والے سے قصاص یا خون بہا نہیں لینا چاہیے۔ بادشاہ نے اس جن سے جو اس کے دائیں جانب بیٹھا تھا کیا یہ حدیث حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ وہ جنات مسلمان ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ہاں، کہ یہ حدیث شریف ہی ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جب یہ حدیث حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی تھی تو میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دربار میں تھا۔ میں نے اپنے کانوں سے اس حدیث کو سنا۔ حضرت شاہ اہر اللہ صاحب فرمایا کہ عائشہ نے یہ حدیث مجھ سے سن کر مجھے رہا کر دیا اور مجھ سے کوئی قصاص نہیں لی۔ مجھ کو اپنی رہا ہونے کی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی مجھے خوشی اس صحابی جن سے دیکھنے سے ہوئی۔ تو شاہ اہر اللہ صاحب اس صحابی جن سے وہی حدیث سنی جو اور تابع ہو کر آئے۔ مولانا سید احمد رضا بچنوری صاحب فرماتے ہیں کہ یہ حدیث شریف ترمذی کے درس میں حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب نے سنائی تھی اور اس جن کا نام شاہ رز رضی اللہ عنہ۔ ناظرین، شاہ اہر اللہ صاحب جب اپنے کسی کام یا دینی عبادت میں مصروف تھے تو اس وقت ایک سانپ کا بچہ آیا تو آپ نے اس کو مار دی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنی حیت بدل دی اگر اس کو کوئی غلطی سے مار ڈالے تو مارنے والے پر قصاص نہیں۔ اگر کوئی اپنی اصل شکل بدل کر سانپ یا کتے کی شکل میں آ جائے، یاد رہے کہ بعض جنات سانپوں کی شکل میں رہتے ہیں، جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنات کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ جن کے پر ہوتے اور وہ ہوا میں اڑتے ہیں۔ دوسری قسم وہ ہے جو سانپ اور کتے کی شکل میں نظر آتے ہیں اور تیسری قسم وہ جو منزل پر اترتے اور کوچ کر جاتے ہیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ہماری ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور کلک کیجیے گا۔